اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی کا مطلب خود سے ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا. یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے ہے. یہ جب کب تب کے لفظ مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کب سے ہے. یہ کب شب کی لفظ اللہ کے لیے کہہ سکتے. اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء. وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کا ہر کمال خود سے ہے، بالذات ہے، کسی کا دیا ہوا. جو خود سے ہو اس کو کہتے ہیں ذاتی، جو دیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں عطائی. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہے خود سے، ایک ہے عطا کیا ہوا، ایک ہے ذاتی، ایک ہے اونچی اور اونچی. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ جب فرق ہوا تو برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں تو شرک بھی. سمجھا دوں اور سمجھاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہو؟ سارے ہی نہیں دیکھ رہے، آواز ہی نہیں آئی. اچھا چلو تھوڑے سے دیکھ رہے ہیں، باقی بالکل نہیں دیکھ رہے. آواز لگا دو نا یار. دیکھنا اس کو کہتے ہیں بصارت. سماعت، سننا، بصارت. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہو؟ اونچی کہیے. تو دیکھنا کس کی شان ہے؟ آپ پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ بند کرو آنکھیں سارے. خبردار جو کسی نے دیکھا. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا تو اللہ کی شان ہے. آپ سن رہے ہو؟ سننا تو اللہ کی شان ہے، کیوں سن رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا. اللہ سنتا ہے خود سے، اللہ دیکھتا ہے خود سے. ہم دیکھتے سنتے ہیں اللہ کی عطا سے. فرق سمجھ آ گیا؟ اب سمیع اللہ بھی ہے، سمیع انسان بھی ہے. بصیر اللہ بھی ہے، بصیر انسان بھی. لفظ ایک ہے، حقیقت ایک ہے. اونچی. لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں. اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، میرا آپ کا دیکھنا ہمارے حال کے مطابق. فرق ہو گیا. اللہ کا کمال ذاتی، ہمارا اللہ کا عطا کیا ہوا. دونوں میں فرق. جب فرق آ جائے تو برابری نہیں رہتی، جب برابری نہ رہے تو شرک بھی نہیں. اب سن لیں، آپ توجہ سے سن لیں اور یاد کر لیں. اللہ بے عیب ہے خود سے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں. وہ خود سے بے عیب ہے، اپنے حبیب کو اس نے بے عیب بنایا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو بتاؤ اور سمجھاؤں گا. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ خود سے بے عیب ہے. اللہ کا بے عیب ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کا بے عیب ہونا ان کے حال کے مطابق. آسان لفظوں میں یوں کہوں، اللہ بے عیب ہے خدا ہو کر، نبی بے عیب ہے مصطفیٰ ہو کر. فرق ہو گیا. برابری. اللہ جس طرح بے عیب ہے بالکل اسی طرح نبی کو بے عیب مانتے نہیں. فرق ہے. جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں ہوئی. اللہ نے نبی کو بنایا بے عیب. اور کوئی کہے کہ نبی میں یہ عیب، نبی میں یہ عیب، تو بولو وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جو نبی پر جھوٹ باندھے وہ مومن ہوگا؟ اس کی نماز ہوگی؟ جب اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی اور کی کہاں ہوگی؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کسی کا نام لیا ہے؟
صبح اٹھ کے کوئی کہے کہ ہمارا رگڑا لگا گیا، کہنا اس نے تو نام نہیں لیا کسی کا، تمہاری داڑھی میں چور کی داڑھی میں، تو ان کا تو وہ خود بول رہے ہیں نا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اپنی ذات و صفات پر دلیل بنایا، اور ایسی دلیل بنایا، ان پر نبوت کو ختم کر دیا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے یہ چینی گواہ، یہ چشمدید گواہ، اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں، کسی کی گنجائش، اب کسی پر وحی آنے والی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی بہت تفصیلی ہے، اس کو بھی اس وقت نہیں چھیڑتا۔ اب جو بات کرنی ہے وہ توجہ، نبی کا علم خدا کے علم کی دلیل، نبی کا علم خدا کے علم کی دلیل، نبی کا کمال خدا کے کمال کی دلیل، نبی کا جمال خدا کے جمال کی دلیل۔ لاہور میں شاہی مسجد کے پاس ایک عارف سویا ہوا ہے، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ایک شعر کہا، اس کے سارے شعر ایک طرف رکھ دو، یہ اکیلا شعر ایک طرف رکھ دو، بڑا پیارا شعر، کہتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روئے خداست اور منعکس دروے ہما خوئے خدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا آئینہ، منعکس، ایک لفظ کہا اور کمال کر دیا، نبی میں جو نظر آئے گا رب کا جلوہ نظر آئے گا۔ سنو، چاند میں سے بو آتی ہے، کوئی ناک پہ بو والی انگلی رکھ کے چاند کو دیکھے اور کہے چاند میں سے تو بو آ رہی ہے، تو کیا کہو گے؟ چاند میں بو نہیں، تیری انگلی میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ عورت تھی نا، بچے کو صاف کر رہی تھی، اچانک چاند نظر آ گیا تو اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی یہ کیسا چاند ہے، اس میں سے تو بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں سے نہیں، تیرے اپنے ہاتھ میں سے آ رہی ہے۔ تو جن کے اپنے اندر برائی ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ نبی میں عیب ہے، میرے نبی میں کوئی عیب، کوئی عیب۔ توجہ، آئیے آپ کو سناؤں، ذرا سنو صحابہ کا عقیدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند پورا۔ کون سی رات؟ چاند پورا۔ وہ کہتے ہیں میں نے گھر سے باہر نکل کے چاند کو دیکھا، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں اس کی چمک پر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، سرخ رنگ کا دھاریوں والا جبہ پہنا ہوا۔ جب میری نظر آقا کے چہرے پر گئی، میں ٹھٹک گیا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ چمک والا ہے۔ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر آقا کے چہرے کو، پھر ایک نظر چاند کو، میرے دل نے گواہی دی چاند میں اتنی چمک نہیں جتنی چہرہ مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھو، جسمانیت کو دیکھو، ان کی بشریت کو دیکھو، ان کی ابدیت کو دیکھو، ان کی نبوت کو دیکھو، ان کے روحانی کمالات کو دیکھو، جس طرح دیکھو وہ رب کی روشن دلیل نظر آتے ہیں، ان میں کوئی عیب، کوئی عیب نہیں۔ سنیں، اگر میں واقعات سنانے لگوں بڑا ٹائم لگے گا، مگر چھانٹ کے 3-4 سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا وقت، صبح صادق، اس کا نام اسی لیے سچی صبح ہو گیا کہ سچا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ایسی پیدائش کسی اور کی ہوئی؟ فرشتوں نے تاروں کا چراغاں کیا، جھنڈے لہرائے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا، کسی اور کی پیدائش پہ ایسا ہوا؟ اونچی؟ تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟
ان کی تو چیخوں سے ڈاکٹر بھاگ رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ ہاں وہاں ایسی کوئی بات اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بستر پر پیشاب نہیں کیا. حضرت علیمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ بھی کپڑا خراب نہیں ہوا. اونچی. کوئی ہے اور ایسا؟ اللہ اکبر. بشری کمالات. شیماء، حضرت علیمہ کی بیٹی شیماء، حضور کی دودھ شریک بہن، بکریاں چرانے جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے میں سال میں 2 سال کے لگتے تھے. اپنی اماں حضرت علیمہ سے کہا میرے بہن بھائی جاتے ہیں بکریاں چرانے، میں سارا دن گھر میں رہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دو. ماں نے اجازت دے دی. اگلے دن گئے. ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شیماء روتی ہوئی آ رہی ہے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. اماں یہ ہمارا قریشی بھائی بڑا عجیب ہے، جب ہم چلے ادھر سورج نکلا بادل اس پہ سایہ کرتے ہیں، اس پہ دھوپ پڑنے دیتے. اماں روز ہم جاتے تھے، بکریاں لڑتی تھی، ایک دوسرے کو سینگ مارتی تھی، جنگ ہوتی تھی، ہم بڑی مشکل سے چھوڑاتے تھے. آج اماں عجیب، جس بکری کو کوئی دوسری بکری تنگ کرتی تھی وہ لڑتی نہیں تھی، اس کے پاس آ جاتی تھی، یہ ہاتھ پھیرتا وہ ناچنے لگ جاتی تھی. ابھی 2 سال کی ظاہری گنتی کی عمر. اللہ اکبر. آپ نے ولادت کے واقعات سنے ہوں گے علماء سے. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی. کوئی اور دیتا ہے؟ اونچی. تو جو کہیں کہ نہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو ان میں یہ کمال ہے میرا نبی رب کی دلیل بن کر آیا. حفیظ جالندری کا شعر اپنے معنوں میں ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ تو کہتے ہیں جب ہرا پر وحی آئی تو ہوا، میں کہتا ہوں میرا نبی پیدا ہوا تھا سب کچھ ساتھ لایا تھا. کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے سکھا کے بھیجا جاتا ہے. ورنہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، عیسائی آ جائے آپ کے پاس اور کہیں کہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 1 دن کی عمر میں کلام کیا، ان کو کیا جواب دو گے؟ تم کہو تمہارا نبی 40 سال تک نبی نہیں، اور قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں جانتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں. اس عیسائی کو کیا جواب دو گے؟ آج جو ٹی وی میں چینلز پر دوسری جگہوں پہ شور بچتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، سنو میرا نبی کب سے نبی ہے. یہ کب، جب، تب یہ لفظ نہیں تھے. میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا. نعرہ رسالت، یار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. سنیں، میں نے کہا نا یہ موضوع سے موضوع نکالتا جاؤں، بڑی لائنیں. نشر الطیب اٹھا کے دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے. نکالتا جاؤں، بڑی لائنیں. نشر الطیب اٹھا کے دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے. میرا وہ بھی موضوع نہیں ہے، میں نے ساری تقریر نہیں کرنی، جو بات ہے اسی پہ رہنا ہے. جو یہ کہیں کہ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، تو ذرا یہ کمال دکھاؤ نا. اور سنو، میں صرف بشری کمالات کی بات کرتا ہوں، نبوت کے کمال تو ابھی بعد میں. آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہو؟ ہاتھ ملاتے ہو؟ جی نہیں ملاتے، چھوڑ دیا آپ نے، چھوڑ دیا آپ نے. آپ کو اب مسلمانوں کا طریقہ پسند نہیں، دور سے ہائے، وہ بھی کہتا ہے بائے. اور جب ابتدا ہائے سے ہوگی تو کوئی امن ہوگا؟
اسلام کا طریقہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان کو دوسرے کو سلام نہیں کرنا. کوئی بدعقیدہ ہے، بے دین ہے، وہ تم کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم اور کچھ نہیں کہنا. کوئی ہو بے دین ہو، بدعقیدہ ہو، وہ تمہیں سلام کر لے، تم نے اس کو سلام، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، ہم اس پر یہ سلام بھیج سکتے نہیں. قرآن کا حکم، مسلم شریف میں حدیث ہے، میری طرف سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کہو گے اخلاق کے خلاف، تو آپ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، ہمیں حکم ہے مسلمان کو سلام کرے. جو سلام میں پہل کرے گا اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی. مسلمان سے محبت سے مصافحہ کرے، مصافحہ ملائے، دونوں ہاتھ ملا کے ہاتھ چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں. آپ کو تو ڈر پڑ گیا کہیں ہاتھ ملاؤں تو انگلیاں ہی نہ کم ہو جائے. چھوڑ دیے نا طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے اب اپنا لیے. لاؤ بشری کمال لا کے دکھاؤ. نبوت کے کمال تو بعد میں بات کروں گا. آؤ 11 بیویاں ایک وقت میں، جس سے پوچھو نبی کی تعریف کرتی نظر آتی ہے. اور آج ایک بیوی ہے، خوش ہے، گھر واپس جانا ہے. مجھے پتا ہے کچھ بولے داخلہ نہیں ہو سکے گا. بیویوں سے پوچھ کے دیکھ لو، کہیں گی ماں باپ کے گھر اچھی تھی، یہاں آئے تو قسمت پھوٹ گئی ہے. نہ شکریہ یا کوئی جو بھی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ. آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جو نبی پہ عیب بیان کرتے ہیں ان کی بیویوں سے ذرا ان کا حال پوچھو. بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت استاد، جس روپ میں دیکھو گے بشری کمال میں بھی نبی بے مثل نظر آتے ہیں. آپ دفتر سے گھر واپس آؤ، دکان سے واپس آؤ، بچے کو 2 منٹ 3 منٹ گود میں اٹھاؤ گے، پھر آپ کہو گے میں تھکا ہوا ہوں، جاؤ ماں کے پاس، جاؤ بہن کے پاس. یہ تو آپ اپنے بچوں سے کرتے ہو. مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے جب آپس میں لڑ پڑتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے تھے، میرے نبی کے پاس آتے تھے. حضور کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے. مجھے بشری کمال رکھنے والا کوئی دکھاؤ. میرے نبی جیسا کوئی بھی. اعلی حضرت کو سلام کرو جو ترانہ یاد کرا گئے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے، میں نے کہا نا بشری کمال بھی بیان کرتا جاؤں گا. ان جیسا کوئی نظر. آپ نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے؟ حضور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں آؤ دوڑ لگائیں. جس پیالے میں جہاں وہ منہ رکھتی تھی خود وہیں منہ رکھتے تھے. بیویوں سے سکھایا. آج ہم ایسا کرتے ہیں. حضرت شیماء، حضرت علیمہ کی بیٹی، ایک جنگ میں عورتیں قیدی ہوئی، مال غنیمت بہت زیادہ ملا. ایک خاتون نے کہا اے مسلمانوں میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں. ان کا کیا تم ان کو جانتی ہو؟ ان کا ہاں میں بھی جانتی ہوں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور یہ خاتون ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے. سامنے آئی، حضور میں شیماء ہوں، آپ کی دودھ شریک بہن. نبی نے اپنے مبارک کاندھوں پہ اوڑی ہوئی کملی اتار کے اس کے لیے بچھا دی. آج کون کرتا ہے اپنی بہن کے لیے ایسا؟ حضرت علیمہ کا بھی واقعہ اسی طرح کا، لیکن شیماء کے لیے بچھائی. مجھے بشری کمالات رکھنے والا کوئی نبی جیسا دکھاؤ. ہاتھ سب کے پاس ہیں، کوئی ہے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا؟ سنو، میں 3 معجزے سنانے لگا ہوں، توجہ سے سننا. پہلے میں نے بشری کمالات کی بات کی، اب نبوی کمال کی بات کرتا ہوں. 4 آدمی ہوں، 4 کتنے؟ ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک وہ بستر لوٹے والے. نام نہیں لوں گا، پہچان گئے ہو نا. یہ 4 چلے جائیں کسی عالمی میلے میں،
دنیا میں جس طرح اولمپکس ہوتے ہیں، ساری دنیا کی ٹیمیں آئی ہوئی، لوگ آئے ہوئے، یہ کہیں جی یہاں کھیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، ہمیں بھی 10 منٹ دے دو، ہم تبلیغ کریں اپنے اپنے دین مذہب کی، اپنے اپنے دین مذہب کی، ان کو اجازت مل جائے۔ سب سے پہلے ہندو اٹھے، ہندو کہے لوگوں میں رام کریشن کا ماننے والا، میرے رام کریشن بڑے طاقت والے، بڑے مہارت والے، بڑے اچھے، رام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مضبوط لوہے کی کمان کو اپنے ہاتھوں سے موڑ کر توڑ دیتے تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بہت اچھے تھے، سارے ہندو ہو جاؤ۔ بیٹھ گیا وہ، بڑا کمال رکھتے تھے، بہت اچھے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا، زندہ پرندہ بن جاتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، برس اور کوڑ والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، وہ بہت اچھے تھے، تم سارے عیسائی ہو جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ تیسرا کون؟ یہودی، میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے تھے، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے تھے، وہ چاند کی طرح چمکتا تھا، ید بیدا، چمکتا ہاتھ، لاٹھی کی ضرب چوٹ پتھر پر مارتے تھے، چشمہ جاری کر دیتے تھے، بڑی شان والے تھے، بہت اچھے تھے، ان کا کہنا مانو، سارے یہودی ہو جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ جائے۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھا کون رہ گیا؟ بڑے پہچانتے ہو آپ ان کو۔ وہ اٹھا، میں مسلمان ہوں، اپنے نبی کو مانتا ہوں، ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری طرح کے بشر تھے، 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، بھول بھی جاتے تھے، ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ پہلے 3 نے اپنے بڑوں کی تعریف کی، اس نے تعریف کی اونچی نہیں، تو پھر تبلیغ کی کیا ضرورت؟ تبلیغ تو نہ ہوئی، پھر تکلیف ہی ہوئی نا۔ جب تجھے اپنے نبی پہ ناز ہی نہیں ہے تو تو پھر ان کے لیے لوگوں کو کہہ کیوں رہا ہے؟ جب تیرے نبی میں کوئی کمال ہی نہیں تو پھر تو لوگوں کو کہہ کیوں رہا ہے؟ لوگ کہیں گے باقی تینوں نے جو بات کی اس سے تو وہ اچھے ہیں، پھر تمہارے نبی میں تو کوئی کمال ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں جانتے ہیں میں نبی، تمہارا نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنا، پھر کیسے کہہ سکتے ہو تمہارا نبی اعلیٰ؟ تو بولو لوگ اس کی بات مانیں گے؟ اونچی یہ نہیں کہہ سکتے، جواب دے گا تو ہم میں سے اہل سنت و جماعت میں سے دے گا۔ وہاں کوئی ہو نبی کا گدا، یار اس طرح کے نعرے نہ لگاؤ، نعرے لگاؤ سنیوں والے، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، جواب دے گا کوئی عاشق رسول، کوئی عالم اہل سنت، وہ کہے گا سنو، توجہ میری طرف رہے، وہ کہے گا سنو، اے ہندو، تو نے اپنے رام کی تعریف کی، تو نے کہا تیرا رام بڑی شان والا تھا، اس میں یہ کمال تھا کہ وہ لوہے کی مضبوط کمان کو ہاتھ سے موڑ اور توڑ دیتا تھا، بڑی قوت والا تھا۔ سن او ہندو سن، دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہوئے، تیرا رام کوئی آخری پہلوان نہیں تھا، اس سے زیادہ قوت والے بھی لوگ نظر آئیں گے، ہوں گے، لوہے کی مضبوط کمان کو کوئی اور بھی توڑ سکتا ہے، کوئی اور بھی موڑ سکتا ہے، مگر میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ مکے کی زمین پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو ان کی انگلی کا ایک کمال ہے، پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں پنجائے حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود۔ ان کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ ان کی ایک انگلی اٹھتی ہے، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔
پورا شریف لے آئے ہیں. اچھا پورا واقعہ سنا دوں؟ سنا دیں. جدو تھک جاؤ گے میں دس دینا. محترم الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب وہ بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں, بڑے مشکل سے ملتے ہیں. تھوڑے قابو آئے نا تسی رج کے سونے آجے, فکر نہ کریں, کیونکہ خلیل ملک صاحب جس کی گردن پہ ہاتھ رکھ دے نا چھوڑتے نہیں ہے. توجہ میری طرف. پورا واقعہ سناتا ہوں, دھیان سے سننا. لفظ یمن کے بادشاہ کے پاس گئے, حبیب یمنی کے پاس جا کر کہنے لگے اے بادشاہ, ہم میں سے ایک شخص بڑا اچھا تھا, سچ بولتا ہے, امانت دار ہے, بڑا شرم والا ہے, حیا والا ہے. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, نبوت کا دعویٰ کر دیا, ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے, خاندان قبیلے والے آپس میں سب رشتہ داریاں ہیں, ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, تو ہمیں اس سے جان تمہاری چھڑا دے. تو ایسا اس کے جو الفاظ ہیں میں اپنے منہ پہ نہیں لانا چاہتا, بس وہ اس کا کام کر دے, کسی طرح ہمیں اس سے نجات دلا دو. معاذ اللہ. آپ بھی کہو. اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے, اس طرح تو بادشاہ کارروائی نہیں کرتے کہ کوئی آئے اپیل کرے اور بندے بھیج دیے, آخر ہے کیا؟ اس نے کہا دیکھو اگر وہ بیمار ہے میرے پاس ڈاکٹر ہے, میں علاج کراؤں گا. اگر اس پہ جادو ہے میرے پاس جادو توڑنے والے ہیں. اگر وہ جادوگر ہے میرے پاس جادو کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اگر وہ کوئی ہے جو بھی ہے میں پہلے اس کے بارے میں انکوائری کروں. ابو جہل نے کہا جی وہ بڑا جادوگر ہے, تم پہ بھی اس کا جادو چل جائے گا. اس کے جو بادشاہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا تم ہمارے بادشاہ کی توہین کر رہا ہے, خبردار, ہم سے بڑا جادوگر مانے جنا نہیں, میں بتاؤں گا میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں. ابو جہل نے کہا کاش یہ میری بات مان لیں, یہ اگر آ گئے وہاں تو ان پہ بھی جادو چل جائے گا. انہوں نے کہا بادشاہ ہے بھائی, ہم تو زبردستی نہیں کر سکتے. لیجئے جی مکے میں اطلاع آ گئی یمن کا بادشاہ آنے والا ہے. صحابہ نے حضور سے کہا وہ یمن کا بادشاہ آ رہا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بادشاہ آیا, ابو جہل استقبال کو گیا, بستی سے باہر نکل کے استقبال کیا. بادشاہ نے اپنے خیمے لگائے. ابو جہل کہنے لگا بس بادشاہ 2 آدمی بھیج اور کام کا. اس نے کہا دم لے, میں آیا ہوں, اس طرح نہیں ان کو بلاؤں گا, نہیں ان کو بلانا نہیں. کب بلاؤں گا تو صحیح, ملوں گا, بات کروں گا, اس کے بغیر کارروائی. ابو جہل نے کہا پھر میری ایک التجا ہے, جب وہ آئے اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا. جو معاذ اللہ اس کے الفاظ یہ کہ جو دشمن ہے اس کا احترام. نبی کے لیے کھڑے ہونے سے کس نے منع کیا؟ اونچی نہیں سمجھے بات, نہیں سمجھے. جو تعظیم رسول کو روکے سوچو کس کے طریقے پر ہے. ادھر بادشاہ کے 2 آدمی آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بادشاہ آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے, فرمایا چل. صحابہ نے کہا حضور وہاں دوسرے ہیں, کوئی خطرہ؟ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. ابو جہل پیچھے سے کہہ رہا تھا بادشاہ یاد رکھنا, ادھر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا جب نبی آئے اٹھنا نہیں, کھڑے نہیں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں تشریف لائے, بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ نے اونچی, اس نے بڑے بڑے دیکھے تھے مگر علم نشرح کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, والضحیٰ کا مکھ نہیں دیکھا تھا, اس نے نبی کا نہیں دیکھا تھا. اپنے تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ کھڑا ہو گیا تو سارے ہی کھڑے ہو گئے. بادشاہ کھڑا ہوا تو باقی سارے بھی کھڑے ہو گئے. ابو جہل بیٹھا رہا. ابو جہل آج بھی جب سلام کو کھڑے ہوں کچھ بیٹھے رہتے ہیں یا نہیں؟ میں پرانی بات بتا رہا ہوں, جوڑ تعلق سے بات چلی ہے نا. بادشاہ آگے بڑھ کے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, اپنے ساتھ لے آیا, تخت پر ساتھ بٹھایا. ابو جہل کہنے لگا میں روتا تھا مت بلاؤ, وہ نبی آئے گا تو اس پر بھی جادو چل جائے گا. لوگوں نے کہا ٹھہر جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا اپنا تعارف کروائیے. نبی پاک نے فرمایا میں کچھ کہوں؟ کہ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے دین اور اپنی رسالت کے بارے میں باتیں کی، بادشاہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے۔ سرکار کا چہرہ بھی دیکھتا جاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھ لو کتنی توجہ سے سن رہا ہے، کتنی توجہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرما لی، بادشاہ نے کہا مجھے کچھ ٹائم دیجئے، میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں۔ وہ اپنی کابینہ کو لے کے ایک طرف گیا، علماء سے پوچھا کیا بولتے ہو، اس شخص کے دماغ پر تو کوئی اثر نہیں؟ علماء نے کہا بادشاہ تو نے تقریر نہیں سنی، ان کے منہ سے تو موتی جھڑ رہے تھے، پھول گر رہے تھے۔ ایسی حکیمانہ عالمانہ باتیں کہیں پاگل کرتے، اس جیسا تو عالم کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھا کیوں بھائی بیماری تو نہیں؟ ان کا بادشاہ تو نے چہرہ نہیں دیکھا، جو ان کو دیکھ لے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ ایسے چہرے بیماروں کے ہوتے ہیں۔ جادو والوں سے پوچھا کیوں بھائی اس پر جادو کا تو کوئی اثر نہیں؟ ان کا بادشاہ ہمیں تو بالکل کوئی ایسا اثر معلوم ہوتا۔ جادوگروں نے کہا بادشاہ ایک بات ہم بتاتے ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی اور تو جاننا چاہتا ہے تو چونکہ وہ جادوگر تھے، جادو کا علم رکھتے تھے، کہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں دو باتیں بتا دیتے ہیں، وہ اگر یہ نبی کر کے دکھا دے تو جان لو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ جادوگر وہ کر سکتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے کہو چاند کے دو ٹکڑے کرے اور چاند پھر جڑ جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا جادوگر دل کی بات بتا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر سکتا نہیں۔ تو جو تیرے دل کی بات ہو، جس کو تو ٹھیک کرانا چاہتا ہو، یہ دو معجزے ان سے مانگ۔ بادشاہ واپس آیا، ابو جہل چکنا ہو گیا، بھی دیکھو ابھی فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضور سے عرض کی کیا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل نے مارا دو ہتھڑ، بات پھر معجزے پہ آ گئی۔ معجزے تو ہم صبح و شام 40 دیکھتے، معجزے کی کیا بات ہے؟ یہ نبی تو ہر بات پہ معجزہ دکھاتا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس نبی کو نہ بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی بات کی کہ ایک تو میرے دل میں جو بات ہے وہ بتائیں، اس کو ٹھیک کریں، اور دوسرا چاند کو دو ٹکڑے کریں، چاند جھکے، جھک کر آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے۔ حضور نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں اپنے رب سے پوچھ لوں؟ اس نے کہا ضرور۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا مانگنے لگے ہو؟ ہم نے ساری خدائی تمہارے تابع کر دی ہے، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی۔ حضور نے فرمایا بادشاہ رات ہو جانے دے، چاند اچھی طرح چمک جانے دے، پھر جیسا تو نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا اوہو بڑی غلطی کی، معجزے پہ ہی تو بات آ گئی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ لیجئے جناب رات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، دیکھو چاند پورا، میرے آقا نے ایک انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تھوڑا سا جھکا اور کلمہ پڑھا چاند نے۔ کیا پڑھا؟ اور پھر حضور نے اشارہ کیا، پھر اونچی، کچھ لوگ کہتے ہیں آیا حضور کے قدم چوم کے گیا، یہ ایسے ہی باتیں، جھکا، کلمہ پڑھا اور پھر جڑ گیا۔ حضور نے فرمایا بادشاہ دوسری بات تیرے دل کی، جا گھر جا کے دیکھ لے وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ دوسری بات تیرے دل کی، جا گھر جا کے دیکھ لے وہ بھی۔ ابو جہل کو بادشاہ نے کہا تیرا بہت شکریہ، تو نے بلایا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی ہے، تیری مہربانی تو نے ان سے ملاقات کرا دی یا رسول اللہ۔ یہ اتنے ہی لوگ سنی بیٹھے ہیں، باقی کوئی اور بیٹھے؟
بادشاہ نے کہا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، اگر دوسری بات نہیں ہو گئی میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ ابو جہل ہاتھ ملتا رہ گیا، ان کی قسمت نہیں، ان کی قسمت میں ہی کچھ آتا۔ بادشاہ کے دل کی کیا بات تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اکلوتی اولاد، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لولی، پاؤں سے لنگڑی۔ بادشاہ کو شرم آتی تھی، ایک اولاد ہے اور معذور ہے، اس کے دل کی یہ بات کہ میری بیٹی ایسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ واپس آیا، دروازہ کھولنے وہی لڑکی آئی بالکل تندرست۔ بادشاہ دیکھ کے حیران، بیٹی تجھے نظر آ رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، تو چل رہی ہے، ٹھیک ہو گئی؟ وہ کہنے لگی بابا وہ نبی جو تیرے پاس کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہیں سے اشارہ کر کے مجھے ٹھیک کر رہا تھا۔ بابا میں نے تو جب سے ان کو دیکھا ہے میں ان کی دیوانی ہو گئی ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے ان کے قدموں میں چلی جاؤں اور بس وہی رہوں۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، وہ بچی نے کیا کہا، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھپن اور سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ میں نے تو جب سے دیکھا میں ان کی کیا ہو گئی ہوں۔ باتیں میں نے 4 کی ہیں، پوری کرنی ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا، اوور ٹائم لگا۔ جملے پورے کر دوں بہت تھوڑے، پھر کبھی سے انشاءاللہ، اتنے مہمان ہیں۔ توجہ، رام کی طرح کمان توڑنا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے چاند 2 ٹکڑے کوئی اور اونچی، ان کی انگلی کے اشارے سے تو بلب نہیں ہلتا، تو پھر یہ نبی کی برابری کدھر سے کر رہے ہیں؟ یہ پولیس والے کو اشارہ کریں آتا ہے پولیس والا؟ نہیں نہ اپنا پتر نہیں آتا، بیٹے کو بلایا وہ بھی وہیں سے بولتا، بولو کیا بات ہے؟ برابری ہو سکتی ہے اونچی؟ دوسری بات، عیسائی آیا تھا، عیسائی نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کے برس والے کوڑ والے کو چھپا دیتے ہیں، مورت میں پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تم سارے عیسائی ہو جاؤ، اس عیسائی کو ہم جواب دیں گے حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، سلام ان کی عظمتوں کو، سلام ان کی نبوت کو، سلام ان کے کمالات کو، مگر یہ سارے کمال ان کے ہاتھوں میں تھے، میرے نبی کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ ان کی مبارک جوتی نالین جس خاک پہ لگتی ہے وہ خاک بھی خاک شفا ہے۔ فرمایا غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی برس اور جذام کے لیے شفا۔ مردے میں روح لوٹانا، مردے میں اونچی، اسی کو حیات کہیں گے نا، مردہ زندہ کرنا، کہ روح نکل گئی وہ اونچی لوٹا دی، یہ حضرت عیسیٰ کا کمال، میرے نبی نے تو بے جان کو زندگی عطا کی۔ استون حنانہ، ستون حنانہ کا واقعہ سنا ہوگا، وہ لکڑی کا سوکھا تنا جس سے حضور اپنی پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ حضور کے فراق میں رویا، آقا نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس سے بات کی، بول کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو ہرا بھرا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں تجھے پھل لگے۔ اس نے کہا جی میں ہرا بھرا نہیں ہونا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کی پشت میرے ساتھ لگی رہے اور آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے اس کو ممبر کے نیچے لگوایا، اس کو زندگی دی یا نہیں دی؟ اونچی، بے جان کو زندگی عطا کی۔ کس کو؟
بے جان کو زندگی. میں نے کہا نا ٹائم تھوڑا ہے, مجھے مختصر کرنا ہے ورنہ یہ میں پورا پھیلا کے سناتا. اس کے بعد اٹھے گا یہودی اور وہ کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے ہیں, وہ چاند کی طرح چمکتا ہے, ید بیضا قرآن میں ہے. ان کو 9 معجزے ملے, اس میں ایک ید بیضا. 9 آیات کا لفظ ہے قرآن میں. سنو توجہ سے, حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے ہیں تو وہ اونچی کہیے گا, دوسرے کا ہاتھ نہیں, اپنا ہاتھ. حضرت موسیٰ تو اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں. آؤ میں نبی کی بات سناؤں. اسید اور عباد 2 صحابیوں کے نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت عشاء کے بعد حجرے میں آئے. مشکات میں حدیث پاک موجود. باتیں کرتے رہے, بارش شروع ہو گئی, گفتگو کرتے کرتے دیر ہو گئی. صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے جانا ہے, باہر کیچڑ ہے, اندھیرا ہے, بارش ہے, ہمارے پاس روشنی نہیں, ہم کیسے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے بلایا تھا رات کے وقت آؤ, صبح آ جاتے. اب ایک تو مسئلے بتاؤں, دوسرا تمہیں گھر پہنچاؤں, روشنی کا انتظام. وہ میرے نبی سے بات کر رہے تھے, کسی عام بشر سے اونچی. حضور نے فرمایا چھڑی ہے تمہارے پاس؟ ان کا جی. حضور نے چھڑی لی, اپنا ہاتھ لگایا, فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی. ہاتھ لگا کے ان کو دیا, فرمایا یہ تمہارے لیے اونچی. آپ میں سے بہت سے لکڑی کا کام کرنے والے ہوں گے, کیا لکڑی روشنی کرتی ہے؟ مگر جب مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے, جب نبی کا ہاتھ لگ جائے تو پھر کرتی ہے. پھر صحابی کہتے ہیں ہم جو ہی حجرے سے باہر نکلے, اس لاٹھی میں سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی. کیا نکلنی شروع ہو گئی؟ نہیں, حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی, دھیان سے سنیں. آگے جا رہے, آگے جا کے دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں, ایک نے دائیں جانا ہے, ایک نے بائیں جانا ہے. جس کے پاس روشنی وہ بڑا مطمئن, دوسرا کہنے لگا میں کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے پہنچا کے آتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں, نہیں, اس نے کہا تو اپنی لاٹھی دے. اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی, وہ بھی چمکنے لگ گئی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آپ کا دل چاہے, یہ مبارک وقت ہے, ذرا ذوق کا مظاہرہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ٹائم تھوڑا. حضرت موسیٰ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں, حضور کے ہاتھ سے جو لکڑی لگ جائے وہ چمک رہی ہے, جو اس سے لگ جائے وہ بھی چمک رہی ہے. ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ حضرت موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں, پتھر پر چشمہ نکلتا ہے, بہت بڑا کمال. میرے نبی نے تو اپنی انگلیوں سے چشمے نکالے. واقعہ طویل, وہ بھی چھوڑتا ہوں. مجھے بتاؤ ان تینوں نے جو بات کی تھی, چوتھے نے آ کر جو بات کی, اس سے کوئی وزن نہیں بنا. لیکن جب عالم اہل سنت نے جواب دیا, وہ تینوں خاموش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل بن کر آئے, اور دلیل میں جو نقص بیان کرے وہ اللہ کے دعوے پر اعتراض کرتا ہے. جان لو اللہ بے عیب ہے, اس نے اپنی دلیل کو بھی بے عیب بنایا. اللہ اکبر. ٹائم نہیں ورنہ میں مزید بتاتا. آخری پیغام, تقریر یہاں روک رہا ہوں, باقی پھر سے انشاءاللہ. آپ کو بتا دیا جس کا تعلق درست نہیں اس کی نماز نماز, اس کی عبادت عبادت, اس کا دعوی ایمانی درست نہیں. تو اب آپ سب کیا چاہو گے, تعلق درست ہو یا نہ ہو؟ اونچی. تو اب نبی سے جس کو تعلق جوڑنا ہے اور اس کو درست رکھنا
رکھنا ہے اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے، وہ نبی کے دوست سے دوستی رکھے، نبی کے پیارے کو پیارا سمجھے اور نبی کے حکم کو اپنے لیے سب سے بڑا فرض سمجھے۔ ہم نبی سے محبت ادا کریں اور نماز نہ پڑھیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور جھوٹ بولیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم لڑیں، تو پھر ہم نبی کے سچے غلام کہلا سکتے؟ سنی کو ایسا ہونا چاہیے، لڑکیاں کہیں شادی کرنی ہے تو صرف سنی سے کرنی، کردار بناؤ اپنے اندر، مستقبی محمدی نوری انقلاب لاؤ، جہاں سے گزرو لوگ کہیں نبی کا غلام جانا، مزہ آئے، یہ محفل نعت سجانا، میلاد شریف بنانا، یہ سب بہت مبارک، مگر جس دن نبی کی غلامی اپنا لی انشاءاللہ بیڑا بیڑا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ مہمان بہت، ورنہ تقریر ابھی آدھی سے زیادہ باقی، لیکن پچھلے سال نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ جب تک جیوں گا انہی کا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔